الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج انشاءاللہ درس قرآن کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور اس رکو مبارک میں بھی اس رکو میں حضرت عیسیٰ کا ہی ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر یہود اور عیسائیوں کو ایک جنرل تنبیہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الیہ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُونَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ پچھلے رکوع میں اس بارے میں بات ہوئی کہ انہوں نے کفار نے یہ پلاننگ کی، یہ چال چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن جس شخص کو چنا گیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص میں حضرت عیسیٰ کی تشبیہ پیدا کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا۔ یہ جو آسمانوں کی جانب اٹھانا ہے، یہ احادیث کریمہ میں بہت واضح طور پر آیا۔ اہل سنت کا، امت کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، کسی نے قتل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، بلکہ حضرت عیسیٰ نے ایک مدت گزاری، آسمانوں کی طرف آپ زندہ اٹھا لیے گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، اور آپ فرمایا گیا کہ آپ دمشق میں آپ نہ اتریں گے۔ اب جب آپ آئیں گے تو بحیثیت نبی نہیں بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بطور خلیفہ موجود ہوں گے۔ آپ تقریباً 40 سال اس دنیا میں گزاریں گے، نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور آپ جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ قرآن کریم میں یہ آیا کہ عیسیٰ کو ہم نے کہا انی متوفی کا، کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ متوفی کا جو ہے، اس سے مراد تو یہ ہے کہ مکمل یعنی موت دوں گا، لیکن یہ جو اس کا اصل ماخذ ہے، اس کا مطلب موت دینا نہیں ہے۔ موت کے معنی میں یہ مجازن استعمال ہوتا ہے، اس کا حقیقی معنی ہے پورا پورا کرنا، وفا، کوئی چیز، کسی چیز کو مکمل کر دینا۔ تو جو چیز مکمل ہو جائے، اگر وہ حقیقی معنی پر رکھی جا سکتی ہو تو اسے مجاز کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ہم، چونکہ قرینہ یہ ہے کہ فوتگی والا معنی نہیں ہے، اس کا ایک اور بھی مفسرین نے فرمایا کہ اس کی ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کانٹیکسٹ دیکھیں کہ یہاں پر مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں سے، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق جو واضح، جو صحیح عقیدہ ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ بیان ہو رہا ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ اب اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہوتی اور دنیا میں آپ کی موت آ چکی ہوتی، ہم برزخی حیات کے تو قائل ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے تو ظاہر ہے موت آ چکی ہوتی، وصال ہو گیا ہوتا۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا تو جس طرح قرآن مشرکین کو کہتا ہے کہ تم ان کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ نفع کے اور ضرر کے مالک ہیں، مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو مٹی ہیں، تو اسی نہج پہ مفسرین نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کو واقعی موت آئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس انداز سے جواب نہ دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا کہ تم اس کی پوجا کرنے لگے ہو جو میرا بندہ تھا، میرا نبی تھا، حالانکہ اب تو اسے موت آ چکی ہے۔ اور خدا کو تو موت نہیں آتی، خدا کا تو انتقال نہیں ہوتا، خدا کا تو وصال نہیں ہوتا۔ یہ لاجک بڑی سمپل تھی جو قرآن دے سکتا تھا، لیکن چونکہ معاملہ اس طرح نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے حق میں یہ طریقہ رکھا کہ آپ نے ایک عمر پوری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں کی جانب اٹھا لیا، اور پھر فرمایا وہ مطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا،
کہ جو کافر آئے تھے جنہوں نے قتل کرنے کی نیت کی، ان سے نجات دی، اور پھر فرمایا کہ میں تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ تو پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر، خدا کا بیٹا نہیں بلکہ نبی مان کر آپ کی تعلیمات پر چلتے رہے، اور جو صحیح عیسائی تھے، سچے عیسائی تھے، ان کے حق میں بھی یہ آیت بشارت ہے، اور پھر مسلمانوں کے حق میں بھی یہ بشارت ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں اور آپ کی کتاب کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں انہیں غلبہ عطا فرماؤں گا، ان کی مدد کروں گا، اور پھر فرمایا کہ تم میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پس جو لوگ کافر ہیں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا مکمل۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ مفہوم بڑا واضح ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، یعنی یہ تمام چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات عطا فرما دینا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھا لینا، انہیں قتل کرنے سے بچا لینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو واضح آیات ہیں، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو حاصل کرنا چاہے۔ اب یہاں پر یہ اگلی جو آیت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ عیسائی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پوچھا وجہ یہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور عادت یہ ہے کہ ماں باپ سے ہی ولادت ہوتی ہے، تو جب کوئی باپ نہیں ہے اور والدہ صرف حضرت مریم ہے تو اس کا مطلب باپ کون ہے؟ نعوذ باللہ، باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کہ جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہاری صرف یہ دلیل ہے چونکہ باپ موجود نہیں تو اللہ والد ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہو گے کہ ان کی تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے، والدین موجود نہیں ہیں، تو کیا پھر وہ بھی خدا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر جس شخص کو تم بغیر ماں باپ کے جسے پیدا کیا گیا اسے تو تم اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ مانتے ہو، لیکن جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا اس کے لیے یہ دلیل بنا لیتے ہو کہ چونکہ باپ نہیں تو وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ تو بس یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ اگر عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو پھر آدم کے بارے میں جواب لے کر آؤ کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور فرمایا ہو جا کن، تو پھر وہ فیکون ہو گیا۔ تو چاہے آدم علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں کن کی جلوہ گری ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی تم شک و شبے میں نہ پڑو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کہیں بیٹے تو نہیں تھے، وہ پاکیزہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں شامل تو نہیں تھے۔ جو حق ہے، جو سچ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ حق ہے۔ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہے، یہ حق ہے کہ اللہ کے کن سے آپ معرض وجود میں آئے۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا گیا، لیکن حق یہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو وہ تمام معجزات بھی عطا کیے گئے کہ جو گویا کہ جس سے یہ ایک مشابہت ہوتی ہے کہ وہ ایسے معجزات کے جو خدا کرتا ہے، مثلا مٹی کا ایک پرندہ بنانا، اس میں پھونک مارنا تو اس میں زندگی آ جائے، مردوں کو زندہ کر دینا، لوگوں کو، مریضوں کو شفا دینا، یہ تمام کام دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق یہ ہے کہ یہ میرا بندہ اور نبی ہے، جو مفہوم گزر چکا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو تمام چیزیں بیان ہوئی یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو یہ جو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و شک و شبے سے پاک ہے۔ کوئی بھی نبی اللہ کی کسی بات پر
کسی वही पर शक नहीं करता। ये खिताब है आम मोमिनीन से और ये खिताब है यहूद और नसारा से कि ये जो हक तुम्हारे सामने आ गया है बस अब इसे तस्लीम कर लो और इसमें शक व शुबे में ना पड़ो। फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म, फिर ए हबीब तुम्हारे पास इल्म आ जाने के बाद जो तुमसे ईसा के बारे में झगड़ा करें, फकुल तआलो, तो तुम इनसे फरमा दो आओ, नदउ अबनाअकुम नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को मुकाबले में लाते हैं। सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर मुबाहिला करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत डालते हैं। देखिए, एक तो होता है मुनाजरा, मुनाजरे का मतलब है डिबेट, कि दो ऐसे फरीक कि जिनमें इख्तिलाफ हो वो अपनी कुछ शराइत तय करते हैं, एक मकाम पर बैठते हैं और फिर डिबेट करते हैं, और उस डिबेट का नतीजा कोई निकले कि अपने दलाइल की बिना पर एक शख्स दूसरे को कन्विंस कर ले, रजामंद कर ले या जीत जाए दलाइल की बिना बुनियाद पर। एक होता है मुबाहिला। मुबाहिला का माना यह है कि दो मुखालिफ फरीक जमा हों और उनमें से हर एक ये कहे कि अगर मैं गलती पर हूं और तू हक पर है तो अल्लाह ताला की मुझ पर लानत हो, मुझे बर्बाद कर दे, और अगर मैं सही हूं और तू गलत है तो अल्लाह की तुझ पर लानत हो और तुझे बर्बाद कर दे, और दोनों फरीक में से हर एक जो है ये अपने बारे में कहे। तो जब ये तमाम निशानियां ईसाइयों के सामने रख दी गई तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अब भी रजामंद नहीं हो और तुम्हें इस बात पर एतमाद है कि तुम सही दीन पर हो, तुम्हें इस बात पर एतमाद है कि तुम शिरक नहीं करते, तुम्हें इस बात पर एतमाद है कि मैं अल्लाह का नबी नहीं हूं, तो बस एक काम करो, तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूं, मैं खुद भी आता हूं, तुम खुद भी आओ, तुम अपनी औरतों को लाओ, मैं अपनी औरतों को लाता हूं, और फिर हम मुबाहिला करते हैं। फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पर अल्लाह की लानत डालते हैं। जब ये बात की गई तो रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ईसाई वफ्द मिलने गया तो आप बैठे थे, आपकी गोद में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, आपके हाथ पकड़ा हुआ था हजरत इमाम हसन ने, आपके साथ ही आपके पीछे हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी मौजूद थे, और आपने ये दावत दी। तो ये ईसाई जो वफ्द था उसने कहा कि हम अपने बड़े आलिम से मशवरा करते हैं, और मशवरा करने गए कि मुबाहिला करना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं हम इनको जानते हैं कि ये रसूल हक पर है, और इनके साथ ये जो कुछ लोग हैं जो हमें नजर आते हैं, इनके चेहरे ऐसे बारौनक हैं, ऐसा नूर है इनके चेहरों पर कि अगर इन्होंने हमारे खिलाफ दुआ कर दी तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इन्होंने फैसला यही किया कि नहीं, हम मुबाहिला नहीं करेंगे, और उससे मुआजरत कर ली, और बाद में इन्होंने फिर जिजिया देने पर राजी हुए, और इस तरह फिर सुलह कर ली गई। तो मुबाहिले के लिए ये रजामंद नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दे दी कि अब अगर तुम्हें अब भी शक है तो आओ हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बदुआ करते हैं और फिर देखते हैं कि अल्लाह ताला किसकी दुआ सुनता है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए ज़रर फरमा देते, अगर दुआए ज़रर फरमा देते, तो रिवायात में आता है, मुफस्सिरीन ने कहा कि फिर शायद ये तमाम नसारा उस वक्त के हलाक हो जाते और किसी का नामो निशान नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मशीयत ये थी कि मुबाहिला नहीं हुआ और ये नसारा अपने मकामात पर रहे, इन्होंने जिजिया दिया। बाज़ लोगों ने कहा कि देखें, यहाँ पर सिर्फ जब ख़वातीन की बात हुई तो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा को लाया गया, और तो बाकी तीन बेटियां कहाँ थीं? तो बाज़ ने कहा कि सिर्फ एक ही बेटी थी। इसमें मुफस्सिरीन ने कहा कि अक्सर तारीख की किताबों से, यानी सारी किताबों में ये बात तयशुदा है, मुत्तफ़िका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये 10 सने हिजरी में हुआ है, और उस वक्त तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो तीनों बेटियां हैं उनका विसाल हो चुका था, और सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आप हयात थीं और आप ही जिंदा थीं। आगे फरमाया, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, बेशक यही सच्चा बयान है, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो फिर रद्द कर दिया कि उलूहियत के मानने वालों का फिर रद्द हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यही
بس بات برحق ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اللہ وہ یہ ہے کہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں، فَقُولُوا شَهِدْ، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور انداز سے عیسائیوں کو خطاب کیا گیا، اور اس میں حکمت ہے کہ جب آپ کسی سے بحث کرنا چاہتے ہوں اور کسی کو اپنے موقف کی طرف لانا چاہتے ہوں، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ ان سے کہیں کہ یہ جو ہمارے متفقہ مسائل ہیں پہلے ہم اس پہ اگری کر جاتے ہیں۔ آج بھی یہی حل ہے کہ جتنے دین میں فرقے ہیں ان میں اختلافی مسائل ضرور ہیں، تبھی تو وہ موجود ہیں۔ بعض لوگ اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں کہ نہیں، دین فرقوں سے پاک ہے، دین میں کوئی فرقہ نہیں ہے، صرف ایک ہی راہ ہے۔ لیکن آپ جب ان سے پوچھیں گے آپ نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ پہلا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا، آپ ان سے بنیادی 3-4 سوال پوچھیں تو وہ جواب جو دیں گے ان جوابوں کی بنیاد پر وہ کسی نہ کسی فرقے کے اندر ضرور گر جائیں گے، اس کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، دین کو اوپر سے سمجھ کے بس بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو فرقہ پرستی منع ہے اور فرقہ واریت منع ہے، لیکن بہرحال فرقے موجود ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جو اتنے فرقے ہیں ان میں کم از کم 90% مسائل ایسے ہیں کہ جو متفقہ ہیں، کیونکہ سب قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو پہلے اگریڈ اپون آئٹمس پہ اگری کر جائیں، اور اس کے بعد پھر 10% مسائل پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مناظرہ ہو سکتا ہے، اس میں اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی اسلوب اپنایا کہ حبیب آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے اصل دین کے مطابق تم پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے فوراً مان لو، کہا کہ اچھا ایک کام کرو، اس عقیدے پر آتے ہیں جس میں ہم دونوں رضامند تھے، اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا۔ تو تم اگر اپنی وہ اصل بنیاد پر آ جاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، شرک نہیں ہوگا، تو تم کم از کم توحید کے عقیدے کو تو مان لو، اس کے بعد تم سے ہم آگے بات کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، ترمذی میں روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنایا، اس طرح آقا نہیں بنایا، رب نہیں بنایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا کہ تمہارا کوئی عالم اگر کسی حلال کو حرام کر دے تو تم اسے حرام جانتے تھے، یا حرام کو حلال کر دے تو حلال جانتے تھے؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہے۔ تو کہا کہ بس یہی تو رب بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن، سنت، اس سے اجتہاد، اس سے قیاس، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کی بات مانی، اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی ایسے شخص کی آپ پیروی کر رہے ہیں جو اپنی مرضی سے چیز حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب مان لیا۔ جیسے کہ ایسے بعض فرقے موجود ہیں کہ جن کے اکابرین نے نمازوں کو معاف کر دیا، ان کے لیے پچھلے کئی تقریباً 100 سال سے نمازیں معاف ہو چکی ہیں، وہ صرف دعا کرتے ہیں اور وہ صرف اس پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے امام نے نمازوں کو معاف کر دیا تو وہ لوگ بھی اسی آیت کے تحت آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور لوگوں کو رب بنا دیا۔ ایک انسان اپنی مرضی سے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، اور لوگ اس کی پیروی کرنا شروع ہو جائیں، اندھی تقلید کریں، تو اس کی بھی نفی کی۔ اور پھر فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ایک اور طریقے سے اپیل کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان خود کوئی نیک کام کرے، اچھے کام پر ہو، اور سامنے والا اس پر نہ آتا ہو، تو وہ کہہ دے کہ یار تم میرے گواہ بن جانا، یار میں تو بس اس راہ پر جا رہا ہوں، میں تو یہ کام کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے بھی یہی کہا کہ پھر اے مسلمانوں تم کہہ دو انہیں سب کو کہ گواہ رہو، کہ تم گواہ رہنا بے انا مسلمون، کہ ہم تو سچے مسلمان ہیں، ہم اسلام کی راہ پر ہیں، ہم دین سے ہٹے ہوئے نہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ
افلا تعقلون. اب عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا، آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. قائد اعظم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو قائد اعظم کی کچھ اسپیچز لبرلز نکال کر آتے ہیں اور وہ ان اسپیچز سے ثابت کرتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر نیشن چاہتے تھے. قائد اعظم کی کچھ اسپیچز ایک دینی طبقہ نکال کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تو ایک اسلامی ریاست چاہتے تھے، تبھی تو انہوں نے ایک سیکولر اسٹیٹ سے آزادی مانگی. تو دونوں اون کرتے ہیں اور دونوں یہ کلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم ان کی نوعیت کا، ان کے پسند کا ملک چاہتے تھے. یہی معاملہ وہاں پر بھی تھا کہ حضرت ابراہیم کی وہ شخصیت تھی کہ جو تمام انبیاء کے گویا کہ ایک والد کی شکل میں، ایک ہیڈ کی شکل میں کئی سال پرانے تھے، اور ہر ایک کی نظر میں بڑے متبرک تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ہر ایک کہتا تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے عقیدے پر ہیں. جیسے کہ آج ہر ایک کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، ان کے کئی سو سال بعد توریت اور انجیل اتری ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی یا عیسائی ہو؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ایک شخص جس کا وصال ہوا اور اس کے دور میں توریت اور انجیل تھی ہی نہیں، یہودیت اور عیسائیت کا کوئی مذہب نہیں تھا، اب تک حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں تھے، تو وہ شخص مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیہ لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو یہ پہلے بھی جھگڑا تھا، اور تم ان معاملات میں نہ جھگڑو، اس میں نہ پڑو جس کا تم حقیقی طور پر علم نہیں رکھتے تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے. یعنی مشرک نہیں تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر باطل سے جدا رہنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا دفاع کیا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ دین حنیف پر تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. اور پھر کہا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہو، تو سن لو کہ ابراہیم کے حق، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حق و ارادے، ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے. یعنی حقیقتاً حضرت ابراہیم کے پیروکار وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دور میں ان کی تعلیمات کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور ان کے پیروکار. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو یہودی اور عیسائی لوگوں کے ذہن میں وہمات آ کے ڈالتے تھے، باقاعدہ صحابہ کو ورگلاتے تھے، اس طرف راغب کرتے تھے دیکھو تم اگر اللہ کو ماننا چاہتے ہو، تم اصل دین پر چلنا چاہتے ہو، تو یہ اس نئے دین پر نہیں، پرانے دین پر آؤ جو کئی ہزاروں سال سے ہے، جو اللہ کے انبیاء کا ہے، جس ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جس نسل میں ہزاروں انبیاء آئے. اور اس طرح کی کئی باتیں ان کے دلوں میں وہمات ڈالتے تھے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. یعنی تم خود گواہ ہو اس بات کے کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح نشانیاں تھیں، لیکن تب بھی تم انکار کرتے ہو. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم اس بات کا علم رکھتے ہو. تو بس یہ ان کا حق چھپانا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود اس بات کا اعتراف نہ کرنا، حسد کے باعث، اپنی حکومت چھن جانے کے باعث، یہی چیز انہیں لے ڈوبی. اور
یہی ان کا بربادی کا سامان ہوا. تو بس آج ہم یہاں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.